السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے گنبد خضرا کی حاضری، مدینہ منورہ کی آب و ہوا میں کچھ دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک بستی میں وقت گزارنا۔ آج اللہ کی توفیق سے مسجد نبوی کے اوپری حصے میں چھت پر حاضری کی سعادت ہوئی۔ کچھ سال قبل بھی حاضری ہوئی تھی، تو اس موقع پر گنبد خضرا کو چھت کے اوپر سے قریب سے دیکھنا اور وہاں بالکل قریب جانا بھی نصیب ہوا تھا۔ سال گزرتے گزرتے کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ آج ایسے ہی گنبد خضرا کے سامنے کھڑے کھڑے اور اوپر چھت پر مسجد نبوی کی جانے کے بعد ایسا خیال آیا کہ اس گنبد خضرا کے سلسلے میں جو ہم نعتوں میں بھی اور بیانات میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے کی کافی محبت اور دلچسپی سے تذکرہ کرتے ہیں، اور ہے بھی محبت کی جگہ اور بہت زیادہ یاد کیے جانے کے اور حاضری دیے جانے کے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس پاکیزہ شہر کی حاضری ہم سب کے لیے ایسی تمنا ہے کہ زندگی کی بہت آخری اور انتہائی درجے کی تمناؤں میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار یہاں کی حاضری مبارک کرے اور نصیب کرے۔ یہ گنبد خضرا جو ہم دور سے دیکھتے ہیں اور قریب آنے کی تمنا کرتے ہیں، اور قریب آتے ہیں تو بھی کافی دور ہمیں نظر آتا ہے، ایسا بارڈر لگا دیا گیا ہے کہ قریب جا نہیں سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں تاریخی لحاظ سے کچھ علمی گفتگو تھی اکابرین کی، خیال آیا کہ وہ پیش کی جائے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو، ہمارے سامعین کو بھی فائدہ ہو۔ تو گنبد خضرا کی حاضری کے بعد، وہاں کی زیارت کے بعد اور روزے اطہر پر سلام پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے دو چار یہ تاریخی باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 1339 ہجری میں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو خود بڑے عالم تھے، حجاز مقدس کی سرزمین کو سعودی مملکت میں شامل کر لیا، تو اس وقت تمام علاقے میں جتنے بھی قبروں پر مسجد گنبد بنے ہوئے تھے، تو چونکہ یہ خود عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت اور پکے توحید پرست حکمران گزرے ہیں، اور ویسے بھی سعودیہ میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے خوبی توحید سے متعلق کافی خوبی پائی جاتی ہے، اگرچہ کہ اس میں غلو درجے کی حد تک بھی ہوتا ہو، اعتدال سے بھی آگے بڑھ جاتے ہوں، پھر بھی اس معنی کر کے اپنے ہند اور پاکستان اور ان ایریوں کا، ان ملکوں کے لحاظ سے پھر بھی غنیمت ہے کہ کافی درجے میں شرک کے مقابلے میں جب دیکھا جاتا ہے تو یہاں جتنے بھی انبیاء کے صحابہ اکرام کی قبریں بنی ہوئی تھیں اور اس پر جو قبہ یا عمارت کی شکل بنی ہوئی تھی، ان سب کو ڈھانے کا اور ختم کرنے کا حکم نافذ کیا۔ تو اس حکم پر ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہاں کے پورے ملک کا سروے کرایا، اور تمام قبروں پر بنی ہوئی ہر قسم کی تعمیر، کچی پکی جیسی بھی ہو، ان سب کو ختم کیا۔ حرمین شریفین میں جنت المعلی اور جنت البقیع میں صحابہ اکرام کے مزاروں پر جو بھی قبے تھے سب گرا دیے گئے۔ اس وقت عالم اسلام میں جتنے بھی مسلم کنٹریز تھے، اس وقت تمام مسلمانوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ ہر ایک کو مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے عقیدت جڑی ہوئی ہے۔ ہم جب عام اولیاء کی قبروں کی زیارت کو کافی نیکی اور تقدس کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو ان مبارک شخصیات کی قبروں کی زیارت، اب جب وہ نام و نشان مٹ جائے، کون سی قبر کس کی ہے پتہ بھی نہ چلے، تو ہنگامہ تو ہونا ہی ہے۔ تو اس موقع پر ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سن 1343 میں حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں ایک عالمی کانفرنس منعقد کی، جس میں دنیا بھر کے علماء اکرام کو مدعو کیا، اور ہندوستان سے حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی
اور علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی 2 دینی قائد تھے اور 2 سیاسی قائد تھے۔ ان حضرات کا وفد یہاں آیا اور ان میں سے قیادت کے طور پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے کی، وہ قائد تھے، اور ملک عبدالعزیز جو آل سعود کے تھے انہوں نے اس موقع پر دیگر اہل عرب علماء کو بھی جمع کیا، اور خود ان کی جو تقریر تھی اس موقع کی، اس کا خلاصہ 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ ہم ائمہ اربعہ کے جو بھی فروعی اختلافات ہیں ہم اس میں دخل نہیں دیتے ہیں، اصل مسئلہ توحید کا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اتباع سے کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، دنیا چاہے اس سے ناراض ہو یا راضی رہے۔ اب چونکہ اس کو توحید کے خلاف سمجھتے تھے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ بات کہ گنبد خضرا یا کوئی بھی اس طرح کی کا گنبد تعمیر کیا جائے قبر پر، چاہے وہ قبر صحابہ کی ہو چاہے وہ قبر نبی کی ہو، اسی میں صحابہ اکرام کی قبروں پر بنے ہوئے گنبد ڈھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا بھی ڈھانے کا پورا عزم ہو چکا تھا۔ انہی ہنگاموں میں جو صحابہ اکرام کے قبروں پر سے ڈھائے گئے گنبدوں کا جس پر ناراضگی ہوئی تھی، اس ناراضگی کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو ڈھانے سے پہلے ارادہ یہ ہوا کہ علماء کی تائید لے لی جائے اور ان کے فتاوی کی روشنی میں یہ کام کیا جائے، تو شاید اس طرح کی پھر یہ علماء اپنے اپنے ملک کے خود اپنی عوام کو سنبھال لیں گے۔ تو چونکہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، قرآن حدیث کا مسئلہ ہے، اس واسطے اس میں کوئی چوں چرا کی بات نہیں ہونی چاہیے، ناراضگی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن حدیث پر عمل کرتے ہوئے کوئی شخص ناراض ہو جاتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہود و نصارہ کو ہم مشرک اور کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یعنی ہم ان کی پوجا جو کرتے ہیں عبادت تقرب و رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، عبادت اور ان کو معبود کے طور پر نہیں مانگتے ہیں۔ یعنی جن اولیاء کو اور جن بزرگوں کو اور جن دیوتاؤں کو مورتیوں کو وہ خدا مانتے ہیں، وہ عظمت کرتے ہیں، ان کے سامنے پوجا کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے، بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ خدا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ صحابہ کی گنبدیں ہیں، صحابہ کی قبریں ہیں، یہ بھی گویا کہ ہم ان کو خدا مان کر تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی رضا میں گویا کہ اللہ کی رضا مخفی ہے۔ تو ان میں ہم نے کیا فرق رہ گیا جب ان بزرگان دین کی قبروں کی پرستش اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اور بت پرستی ہی کی طرح کافر و مشرک ہو جائیں گے پھر ہم لوگ بھی۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ بیعت رضوان جہاں پر ہوا تھا اس درخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا، وادی حدیبیہ میں جو واقع تھا، لوگ وہاں جا کر نمازیں پڑھتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کٹوا دیا۔ آئندہ خدا نخواستہ لوگ اس درخت کی پوجا نہ شروع کر دیں، آج تو نماز پڑھ رہے ہیں کل پوجا شروع ہو جائے گی۔ تو پہلی دلیل تو یہ تھی کہ گنبد خضرا کو ڈھانا قرآن حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ ان گنبدوں کی عظمت اور توقیر جو ہو رہی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس دور کے زمانے جاہلیت کے مشرکین اور اس دور کے ہنود اور یہود وغیرہ مورتی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، ایسے ہی یہ قبروں کی بھی پوجا ہوگی اور اللہ کو بھی مانا جائے گا، دونوں برابر درجے کا شرک ہو جائے گا۔ تیسری دلیل یہ تھی کہ اس طرح کا ڈھانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقع پر بیعت رضوان کے موقع کے درخت کو کٹوا دیا تھا۔ آل سعود کے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تقریر ختم ہونے کے بعد ہندوستان کے جو بڑے عالم شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمہ اللہ نے آپ کی اس تقریر کا جواب جو دیا ہے وہ چند باتوں پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ملک عبدالعزیز بن رحمہ اللہ نے جو بات یہ کہی کہ قرآن و سنت کی اتباع کی میں ہمیں کسی کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ان چیزوں کو ڈھانا اور اسے ختم کرنا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے موافق ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ اہل سنت الجماعت کے علماء پوری بصیرت کے ساتھ تصریح کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع پر زور بلکہ پرزور
طاقت صرف کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع میں ہی کامیابی ہے، قرآن حدیث کی اتباع میں ہی کامیابی ہے، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن حدیث میں جو کامیابی ہے اس کامیابی کو سمجھنا کہ قرآن مجید کی آیتوں کا استدلال کیا ہے، سنت رسول اللہ کا مصداق کیا ہے، تو ان نصوص کو سمجھنا ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے صائب الرائے اور صحیح اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے فلاں کام کر دیا اور اسے سنت کے خلاف سمجھ دیا، یا فلاں چیز کو ڈھا دیا اور اسے حدیث کے خلاف سمجھ لیا، یا آیت اور آیت سے استدلال شروع کر دیا۔ آپ میں اجتہاد کی وہ صلاحیت تو ہونا چاہیے کہ جس سے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، واقعتاً وہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ تو پہلی بات دیکھیے کہ ہر شخص قرآن حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا۔ تو جو انہوں نے عمر ملک عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ہمارا یہ کام قرآن حدیث کے موافق ہے، تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے، یہ سمجھنے کے لیے اجتہادی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ محض آیات یاد ہو جانا اور حدیثیں یاد ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل خود ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن حدیث سے استدلال کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا آپ کے اس عمل کے اندر آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے؟ نصوص سے آپ دیکھ لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، جو متبنہ کے بیٹے کی بیوی تھی، تو گویا کہ ایک درجے میں بہو تھی۔ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں اور عرب کے اس رواج میں متبنہ کے بیٹے سے نکاح کرنا بہت معیوب چیز تھی۔ آپ نے وہاں نکاح فرمایا اور عرب کے اس معیوب عمل کو یا عرب کے باشندوں کی اس مخالفت کو یا اس ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی جب توسیع کا ارادہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو اس نہج پر بنا دیا جائے جس نہج پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی، تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے اس توسیع سے اپنے آپ کو روک لیا، یہ کہہ کر کے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ متبنہ کے بیٹے بیوی سے نکاح کرنا بھی فتنے کی بات تھی کہ لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھ رہے تھے، اور یہاں کعبۃ اللہ کی توسیع بھی فتنے میں مبتلا ہونے کی بات تھی۔ دونوں موقعوں کا فرق آپ علیہ السلام نے اپنے اجتہاد پر موقوف رکھا اور اپنے اجتہاد سے کہاں فتنے کا اندیشہ نہ کریں اور کہاں فتنے کا اندیشہ کریں، یہ سوچ کر آپ علیہ السلام نے اقدام فرمایا، وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ دوسری دلیل آپ نے یہ فرمائی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، کہ اجتہاد کی ضرورت اس مثال سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ تو ایک طرف تو حکم خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ کفار اور منافقین کے ساتھ سختی برتی جائے، لیکن دوسری طرف آپ علیہ السلام کا عمل یہ ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں، یہ سختی کے بالکل خلاف ہے۔ تو دوسری طرف اور آپ علیہ السلام کے سامنے جب اس منافق کا منافق ہونا ظاہر ہو گیا اور صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو آپ علیہ السلام نے اس بات کو منظور نہ فرمائی اور فرمایا خشیۃ ان یقول الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، اس اندیشے کے پیش نظر کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد الرسول اللہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں وغلظ علیہم سے بظاہر مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ تو غیظ و غضب بھی ہونا چاہیے کفار اور منافقین کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد یہ آپ علیہ السلام کا عمل بھی ہے کہ ان کی جنازے کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اور ان کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ آیت پر بھی عمل ہے اور ادھر آپ علیہ السلام کا عمل آیت کے مخالف بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے تفقہ اور مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نص کے تقاضے پر کہاں عمل کیا جائے گا اور کس طرح عمل کیا جائے گا، یہ تفقہ اور اجتہاد کی بات ہوتی ہے۔ تو پہلی دلیل آپ نے جو دی ہے کہ میرا گنبدوں کو ڈھانا یہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق کون سی چیز ہے کون سی چیز نہیں ہے، اسے سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ کا عمل فی نفسہ ہی محل نظر ہے، اجتہاد کے موافق نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ہم یہود و نصارہ کو کیوں کافر کہتے ہیں کہ وہ اپنے مورتیوں کی اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کی سجدہ کرتے ہیں، تو وہ جب مشرک ہوئے تو ہم بھی مشرک ہوئے۔ تو
تو اس کا جواب آپ نے یہ دیا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، سید علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، کہ یہود و نصارہ کا عبادت کرنا شروع میں تو تھا کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، بعد میں ہوتے ہوتے وہ سجدہ عبادت بن گیا، اور امت محمدیہ کے اندر کبھی بھی کوئی بھی شخص سجدہ تعظیمی بھی کرتا ہو تو ہرگز اس کے نزدیک سجدہ عبادت کا درجہ نہیں ہوتا ہے۔ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت کا فرق ہونا چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی قبر کو یا کسی غیر اللہ کو سجدہ عبادت کرے تو وہ قطعی طور پر کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سجدہ سجدہ عبادت کہلاتا ہو، سجدہ عبادت بن جاتا ہو، جو شرک حقیقی اور شرک جلی شمار ہوتا ہے، بلکہ وہ سجدہ تحیت بھی ہو سکتا ہے جس کا مقصد دوسرے کی تعظیم کرنا ہے، اور سجدہ تعظیمی شرک جلی کے حکم میں تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں یہ بھی جائز ہے، سجدہ تعظیمی بھی قطعاً ناجائز ہے اور اس کے مرتکب کو بھی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن سجدہ تعظیمی کے مرتکب شخص کو مشرک قطعی نہیں کہا جا سکتا۔ سجدہ تعظیمی کرنے والے کے حق میں قتل کا حکم نہیں دیا جائے گا، سجدہ تعظیمی کرنے والے کا مال ضبط نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حقیقی طور پر سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت کا درجہ نہیں رکھتا ہے، اگرچہ کہ فی نفسی گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ اگر سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت ہوتا، کفر اور شرک ہوتا، تو شرک کسی بھی نبی کے زمانے میں جائز نہیں ٹھہرایا گیا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی اگر سجدہ عبادت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی گویا کہ فرشتوں کے ذریعے سے عبادت کروایا، حالانکہ وہ عبادت نہیں تھی، سجدہ تعظیمی تھا۔ تو سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت نہیں ہو سکتا، کفر کا اور شرک کا درجہ نہیں لے سکتا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا۔ مفسرین نے یہاں پر جو سجدہ ذکر کیا ہے واقعتاً وہی سجدہ ہے جو زمین پر ماتھا رکھنے کے سے ادا ہوتا ہے، وہی مراد لیا ہے اور اس کو سجدہ تعظیمی قرار دیا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرے تو ہماری شریعت کے مطابق وہ گنہگار ہوگا، لیکن اسے مشرک اور کافر اور مباح الدم اور مباح المال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس بیان سے کیا مقصد ظاہر ہوا کہ سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھنا نہیں ہے یا اس کی وکالت کرنا نہیں ہے، بلکہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کا فرق بیان کرنا مقصود ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو ہنود اور یہود کی جو آپ مثال پیش کر رہے ہیں وہ سجدہ تعظیمی سے آگے بڑھ کر سجدہ عبادت ہو چکا ہے، اور مسلمانوں میں آج تک کوئی بھی شخص سجدہ تعظیمی ادا کرتا ہے تو پھر وہ سجدہ تعظیمی گناہ کبیرہ ہے، اس پر سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اسے مشرک قطعی شمار کر کر مباح الدم اور مباح المال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فرق ملحوظ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گنبدوں کو اور قبروں کے اوپر بنے ہوئے قبوں کو گرانا، یہ جو مسئلہ ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبروں پر گنبد بنانے سے منع فرمایا ہے، لیکن بنے ہوئے گنبدوں کو ڈھانے کی کوئی حدیث یا کوئی تعلیم آپ علیہ السلام نے نہیں دی ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک ہے قبروں پر گنبد نہ بنانا، یہ واقعتاً حدیث سے ثابت ہے، لیکن اگر گنبد بن جائے تو پھر ان گنبدوں کو توڑنے اور ڈھانے کا حکم کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس گنبد کا جو مسئلہ ہے، یہاں پر گنبد تعمیر کرنے کا مسئلہ نہیں چل رہا ہے، بلکہ بنے ہوئے گنبد کو ڈھانے کا مسئلہ چل رہا ہے، اس پر کوئی حدیث پیش کی جائے۔ چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھیں جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں، ان عظیم شخصیات کی سے زندگی میں بھی لوگوں کے اندر قدر ہوتی ہے، اور وفات کے بعد بھی لوگوں کا ان سے دلی ربط اور تعلق جڑا رہتا ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں انبیاء اور صحابہ کی قبروں کا احترام ہر زمانے میں رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، یعنی تاریخ میں ہے کہ ولید بن عبد الملک جو اموی بادشاہ تھا، اس نے حاکم مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حکم بھیجا کہ امہات المؤمنین کے حجرات مبارکہ
ڈھا کر گرا کر اسے مسجد نبوی میں توسیع کے لیے شامل کر لیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے حجرات کو گراتے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بھی گرا دیا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان کو گرانے کے بعد اس قدر روئے کہ اس طرح روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا، حالانکہ حجرات کو گرانے کا حکم خود ہی دیا تھا، خود ہی حاکم کے حکم پر خود ہی ڈا رہے تھے، عملے کے ساتھ کھڑے ہو کے خود کام کرا رہے تھے، لیکن اتنا دلی تعلق جڑا ہوا تھا مکانات امہات المؤمنین سے کہ ڈھانے کے بعد جب قبریں ظاہر ہوئی جو مکان کے اندر بنی ہوئی تھیں، وہ دیکھ کر رہا نہیں گیا کہ ان قبروں کے اس مکان کے ڈھہنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر جو چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی وہ بالکل بے حصار کے رہ گئی، ہر شخص کی نظر پڑ رہی ہے۔ یہ حصار اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر اتنا بے بس ہو گئے کہ اتنا بے قابو ہو گئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ حکم دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارکہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، چنانچہ ڈھائے ہوئے حجرے کو پھر دوبارہ تعمیر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ حجرہ جو بنا ہوا تھا قبروں کے اطراف، تو وہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے حصار کے طور پہ تھا، حفاظت کے طور پہ تھا۔ تو گنبد بنانے کی ترغیب دینا ہرگز نہیں ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ قبور اعاظم کے معاملے میں بڑی شخصیات کے قبروں سے متعلق قلوب الناس میں تاثیر کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی واسطے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بے تحاشا روئے، اور پھر عالم اسلام اس موقع پر جو بھی علماء تھے اور جو بھی عوام تھی وہ بھی بے چین ہو گئی۔ تو پھر دوبارہ آپ علیہ السلام، آپ رحمہ اللہ نے تعمیر کا حکم فرمایا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ گنبد خضرا کو ڈھانے کی فتوے اور فیصلے کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی ناراضگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کے دل کتنے بے چین ہو رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو ڈھانا لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی، بلکہ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑی بات تھی۔ تو ڈھانے کے بعد پھر اسے تعمیر کر دیا۔ پانچویں بات آپ نے فرمائی کہ آپ نے جو یہ دلیل پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان کے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جب لوگ جا کر وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کا جواب آپ نے دیا کہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جو خطرہ ہوا کہ لوگ یہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں کہیں آئندہ نہ ہو کے وہاں لوگ اس درخت کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ بیعت رضوان 6 ہجری میں ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے، تو 6 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک اللہ کے نبی علیہ السلام باحیات رہے، لیکن کبھی اس درخت کو کٹوانے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن آپ نے بھی کبھی کٹوانے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس خلافت کے جس زمانے میں جس سال میں کٹوایا ہے اس کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ وہ 10 سال میں سے پہلے سال میں کٹوایا، 5ویں سال میں کٹوایا، 10ویں سال میں کٹوایا، کوئی ایسی تصریح بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس درخت کو کٹوانا کس سال میں ہوا یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اس کٹوانے میں بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ثوابدید کے مطابق وہ صحیح عمل تھا کہ وہاں آگے چل کر لوگ ہو سکتا ہے کہ اسے عبادت کی جگہ بنا لیں، بلکہ اس درخت کی پوجا شروع کر دیں، ایسا احتمال ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درخت کٹوانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت رضوان کے درمیان میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 6 ہجری میں بیعت ہوئی ہے، 6 ہجری سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ لیجئے کہ 5 خلیفہ بننے کے 5ویں سال میں آپ نے کٹوایا۔ تو کل ملا کر 10 سے 12 سال کے عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اس درخت کو کٹوایا تھا۔ 10 سے 12 سال کے اندر یہ ظاہر ہوا تھا کہ شاید لوگ آگے چل کر وہاں پر اس درخت کی پوجا شروع کر دیں، لیکن آپ دیکھیں یہ تو عرصہ اور فاصلہ 10 سے 12 سال کا ہے۔ گنبد خضرا کا عرصہ کتنے سال کا ہے؟ گنبد خضرا کا عرصہ کتنے سال کا ہے؟ 100 سال کا ہے۔ کیا 100 سال میں آج تک کوئی ایک شخص ایسا ظاہر ہوا جس نے گنبد خضرا کے
اوپر چڑھ کر نماز پڑھی ہو، یا گنبد خضرا کے قریب جا کر نماز پڑھی ہو، یا گنبد خضرا کی عبادت کی ہو، کیا آج تک کوئی ایسا ظاہر ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آج تک کوئی گنبد کی پوجا کرنے والا، گنبد کی پرستش کرنے والا، یا گنبد کے پاس تقدس سمجھ کر نماز پڑھنے والا آج تک ایک فرد ظاہر نہیں ہوا۔ وہاں بیعت رضوان میں تو لوگ جا کے نماز پڑھ رہے تھے، جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کٹوایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ بھی لیتا ہے کوئی شخص گنبد پر چڑھ کر، یعنی گنبد کے قریب، اور اسے مقدس سمجھ کر، تو اس میں کون سی ایسی بدعت کی بات ہے اور کون سی ناجائز خراب ایسی بات ہے؟ آپ علیہ السلام کا جب سفر معراج ہوا تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 4 جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹھہرا کر سواری رکا کر نماز پڑھائی۔ ایک جگہ مدینہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کرنا ہے، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں اللہ نے کلام فرمایا کوہ طور ہے، تیسرا حضرت شعیب علیہ السلام جہاں رہتے تھے مسکن شعیب علیہ السلام، چوتھا بیت اللحم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے، نسائی شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ 4 جگہوں پر رک کر نماز پڑھانے میں کیا حکمت ہے؟ وہ چاروں جگہ مقدس ہیں تاریخ کی روشنی میں یا نہیں ہے؟ مقدس مقامات پر حضرت جبرائیل اللہ کے نبی علیہ السلام کو رکا کر نماز پڑھواتے ہیں یا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر بعد میں جو چیزیں مقدس بنتی ہیں وہاں کوئی شخص آ کر 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ کون سی بدعت بن جائے گی؟ چنانچہ حضرت اگر جبل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھوائی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، تو جبل نور پر نماز پڑھنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر پہلی وحی وہاں پر نازل فرمائی تھی؟ تو وہاں جبل طور پہ ہو سکتا ہے تو یہاں جبل نور پہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو غار ثور، غار ہرا میں جہاں آپ علیہ السلام جا کر عبادت کیا کرتے تھے، پہلی وحی جہاں پر نازل ہوئی، ایسے ہی مسکن شعیب علیہ السلام پر آپ علیہ السلام کو رکا کر نماز پڑھوائی جا سکتی ہے اور وہ کوئی بدعت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مسکن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام 28 سال تک نورانی راتیں گزاری ہیں، وحی آئی ہے اور نمازیں ادا فرمائی ہیں، اس جگہ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان پر یا حضرت ازواج مطہرات کے مکان جو اگر ہیں نشانی کے طور پر، وہاں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو کون سی ایسی عیب کی بات ہے؟ جب بیت اللحم میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام رک کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بدعت کی بات نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، اس جگہ پر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو کون سی عیب کی بات ہے؟ جبکہ محدثین کا یہ نظریہ پیش کیا، طبرانی کی روایت ہے کہ انفس البقاع بعد المسجد الحرام فی مکہ مکرمہ کی سب سے بہترین جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ کائنات کی نفیس ترین ٹکڑا وہ ہے جہاں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی مکہ مکرمہ میں لائبریری کی شکل میں موجود ہے، اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اور مسکن شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مسکن شعیب علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ لی تھی، یعنی مدین جا کر، تو اس جگہ آپ علیہ السلام سے 2 رکعت نفل پڑھوائی گئی، تو پھر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی کہ اگر کوئی لوگ غار ثور میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، 2-3 آپ علیہ السلام جہاں رکے ہیں 3 رات وہاں پر پناہ لی ہے، تو وہاں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو کون سی ایسی بات ہے؟ ان استدلالات سے بتانا یہ تھا کہ مقدس مقامات کی تعظیم اگر کوئی کر لیتا ہے، بیت رضوان میں نماز پڑھنے سے اس درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاٹ دیا تھا، وہ اس وقت کے لحاظ سے ثوابدید پر تھا، بالکل صحیح تھا، لیکن کہیں بھی مقدس ایسی جگہ ہے وہاں نماز پڑھا جاتا ہے تو اسے بدعت کیسے کہا جائے گا؟ جبکہ حدیث سے اس طرح ثابت ہے مقدس مقامات پر نماز پڑھنا۔ اور پھر حضرت علامہ سید شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر جو دلیل پیش کی تھی وہ 2 باتوں کی 2 حدیثیں تھیں، 2 دلائل تھے۔ پہلی بات تو بخاری شریف کی وہی چیز تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبے کی توسیع کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر یہ کہا کہ عائشہ یہ تیری قوم ابھی نئی مسلمان ہوئی، اگر تھوڑا زمانہ گزرتا تو میں بیت اللہ نئے سرے سے بناتا، اس کا فرش نیچے لا دیتا، اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخلی اور ایک خارجی، میں حتیم اس میں شامل کر دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان بگڑ جائیں گے،
اس حدیث کو بنیاد بنائے کہ اسی طرح گنبد خضرا کو اگر ڈھایا جائے گا تو مسلمانوں کے اندر بھی شدت سے نفرت آ جائے گی. یہ بنیادی دلیل آپ نے بنائی تھی. اور دوسری بنیادی بات یہ بنائی تھی کہ قبروں پر گنبد بنانا یہ حدیث سے منع ہے، لیکن اگر قبر پر گنبد بن جائے اسے ڈھانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ دو بنیادی دلائل ایسے تھے کہ جس کا جواب تقریباً علماء نجد میں سے ایسا مسکت جواب نہیں دے سکے جس کے بعد حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اس فتوے سے یا اپنی اس رائے سے رجوع فرما لیتے. بالآخر علماء نجد کو اپنی بات سے رجوع کرنا پڑا اور ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھی اپنے اس ارادے سے باز آنا پڑا. اور جو آج گنبد خضرا ہم دور سے اور قریب سے حاضری کے بعد دیکھتے ہیں، یہ علماء دیوبند کی اس علمی کارنامے کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان سے لے کر اپنے مدینہ منورہ تک ان کے فیض کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جاری فرمایا ہے. یہ اسی علم کا یہ ثمرہ ہے، اسی علم کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس کا دیدار نصیب کر رہا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے ہماری اس حاضری کو اللہ قبول فرما لے، اور جو حضرات دیکھ رہے ہیں یا اس بات کو سن رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی حاضری، گنبد خضرا کا دیدار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرنا اور ریاض الجنہ کی نمازیں اور جنت البقیع کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آمد کو اور اس گفتگو کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.